السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت چھٹے سپارے کا 5واں رکوع، آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبوع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، مردار، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے، نیز وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو، نیز وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، الا یہ کہ ابھی وہ زندہ ہو اور تم اسے ذبح کر لو، نیز وہ جانور بھی جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے پوری طرح مایوس ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھی سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے، بشرط یہ کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جی، حلت اور حرمت کے قانون میں شریعت نے صرف اس بات کو ملحوظ نہیں رکھا کہ حرام چیزوں کے طبعی لحاظ سے جسم انسانی پر کیا مفید یا مضر اثرات پڑتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے سینکیا اور دوسرے زہروں کا نام لیا جاتا، بلکہ زیادہ تر اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ ان حرام اشیاء کے انسان کے اخلاق پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور طہارت اور پاکیزگی سے ان کا کس قدر تعلق ہے۔ نیز ایسی تمام چیزیں بھی حرام قرار دی گئیں جنہیں نیت کی گندگی اور عقیدہ کی خباثت حلال سے حرام بنا دیتی ہے۔ لہذا یہ ضروری نہیں کہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کی حکمت بہرحال انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ اس آیت میں جن حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، ان میں سے پہلی 4 چیزوں کا ذکر پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں آ چکا ہے۔ چونکہ خون حرام ہے، اس لیے موت کی ہر وہ صورت جس میں خون جسم سے نکل نہ سکے وہ بدرجہ اولا حرام ہیں۔ ایسی ہی 4 صورتوں کا ذکر یہاں ہوا ہے۔ پہلی صورت اختناق یا گلا گھونٹ کر مرنے کی ہے، پھر اسی کے آگے کئی صورتیں ہیں، جیسے کوئی گلا دبا کر یا مروڑ کر مار ڈالے، یا رسی کا پھندا لگ جائے، یا گردن کسی درخت کی شاخوں میں پھنس جائے اور جانور مر جائے۔ دوسری صورت چوٹ یا ضرب سے مرنے کی ہے، یہ چوٹ کسی پتھر وغیرہ کی بھی ہو سکتی ہے اور لاٹھی وغیرہ کی بھی۔ تیسری صورت گر کر مرنا ہے، خواہ کسی پہاڑی یا درخت سے گر کر مر جائے، یا کسی کھڈ یا کنویں یا ندی نالے میں گر کر مر جائے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ سینگ دار جانور اپنے سینگوں سے لڑیں اور ان میں سے کوئی مر جائے، ایسے سب مردار حرام ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں بسم اللہ پڑھ کر سکھایا ہوا کتا شکار پر چھوڑوں اور وہ میرے لیے شکار روکے تو آپ نے فرمایا وہ تم کھا سکتے ہو۔ میں نے کہا اگر کتے نے اسے مار ڈالا ہو مگر کھایا نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھا سکتے ہو، اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی ہوا اور شکار مر چکا ہو تو مت کھاؤ،
کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ کس کتے نے اسے مارا ہے۔ پھر میں نے پوچھا اگر شکار چوڑائی میں لگنے والی کسی چیز سے مر جائے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر پھٹ جائے یعنی خون نکل آئے تو کھا سکتے ہو ورنہ نہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے مطابق فرمایا اگر بسم اللہ پڑھ کر سکھائے ہوئے کتے نے شکار سے خود بھی کچھ کھا لیا ہو تو پھر مت کھاؤ،